تو آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے ایک ایسے ہی شہید کے والدین کو اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے تاکہ ہم ان شہداء کو خراج تحسین پیش کر سکیں، ان شہداء کے وارثین کو ہم سلام عقیدت پیش کر سکیں کہ جن کے سپوتوں نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے اپنے اس مادر وطن کی حفاظت کی ہے۔ تو آج میجر سجاد حیدر شہید کے والدین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور میجر سجاد صاحب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو تمغہ بصالت بھی ملا تھا۔ ڈیرہ بگٹی میں میجر سجاد صاحب نے 200 خطرناک دہشت گردوں کو اسلحے سمیت گرفتار کیا تھا، اور ان کی اسی زبردست کاوش کی بدولت حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کی جانب سے ان کو تمغہ بصالت ملا، اور انہوں نے جس طریقے سے جرأت اور بہادری کی داستان رقم کی تھی، اور پھر اسی طرح وہ اپنی کامیابیوں کا سلسلہ سمیٹے ہوئے تھے، اور ان کی بہادری دشمن کو ایک آنکھ نہ بھائی، اور انہوں نے ڈیرہ بگٹی میں 5 اپریل 2008 میں جام شہادت نوش کیا۔ تو آج اسی شہید کے والدین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا بیٹا وہ صرف آپ کا بیٹا نہیں ہے، پوری قوم کا بیٹا ہے۔ شہید جو ہوتا ہے وہ تو پوری قوم کا بیٹا ہوتا ہے۔ آپ تو شہداء کے وارث ہیں، شہید کے وارث ہیں۔ ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ اپنے بیٹے کے بارے میں جس طریقے سے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کی پرورش آپ یقیناً قابل قدر آپ نے ان کی پرورش کی ہے، جذبہ کیا تھا ان کا، اور کیسے یہ تمام تر معاملہ جس طرح ہوا؟ عرض ہے کہ یہ واقعات ایسے ہیں کہ جو ایک لمحے میں ہو جاتے ہیں، کسی کو کوئی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کب یہ باری آ جائے، تو لیکن اس کو اتنا شوق تھا شہادت کا کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو بڑی احسن طریقے سے پیش کرتے تھے۔ تو وہ صبح کی نماز میں پڑھ رہا تھا اچھا، کہ جب مجھے کال آئی کہ آپ کے بیٹے کو چوٹ لگ گئی، میرے ہاتھ سے نکلے کہ آج کا چوٹ لگنا تو مشکل، بہرحال انہوں نے مجھ سے چھپا لیا۔ تو پھر کچھ گھنٹے بعد اس کا جنازہ آ گیا۔ پھر برداشت کی کیا بات ہے کہ جس کے سامنے جوان بیٹے کی لاش اور جس کی ماں بے ہوش ہو گئی، یہ منظر دیکھنے لیکن بہادر سپاہیوں نے اس سارے منزل کو لپیٹتے ہوئے وہ پورا کیا۔ تو ہم نے اللہ کی راہ میں اسے قبر میں پیش کیا۔ شکر ہے خداوند عالم کا کہ ہمیں اس نے اس عہدے پر نوازا۔ اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ انکل آپ کا جذبہ سلام ہے آپ کی تربیت پر، جس نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے وطن کے حوالے کیا، اللہ کے حوالے کیا۔ ایک بوڑھے والد کے یہی جذبات ہوتے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے، قربانی دینا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جوان بیٹے کو لپٹے لاشے میں دیکھنا اور وطن کے لیے شہید، اس پر بھی سلام ہے ان والدین پر جو کہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ماں جی، یقیناً اس سے بڑی تکلیف کی بھی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا جوان بیٹا آپ کے سامنے اس طرح لاشے میں لپٹا ہوا ہو قومی پرچم کے اندر، اور جس طرح بھی والد صاحب نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، دکھ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اس وطن پر قربان ہونا، یہ توفیق اللہ کسی کو نہیں دیتا، یہ مبارک ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی ہے۔ شک ایسا ہی ہے، اگر ہمارا وطن قائم ہے تو ہم ہیں۔ اگر بچہ شہید ہوا، پہلے وہ ہمارے نام سے پہچانا جاتا، اب ہم اس کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ واہ، خوبصورت۔ اچھا ماں جی، آج کے دن کی مناسبت سے آپ کو مدعو کرنے کا مقصد بھی یہ ہے
کہ ہم اپنے شہداء کو، یہ جو ہمارے میجر سجاد حیدر ہیں جنہوں نے بہادری سے جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کیا، شہید ہوئے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. ذرا اپنے بیٹے کے بارے میں بتائیے گا. جس طرح ابھی انکل نے کہا کہ وہ اس کو شروع سے ہی شہادت کا بڑا شوق تھا، تو ظاہری بات ہے پیسوں کے لیے تو کوئی اپنی جان نہیں اللہ کے تعالیٰ کے حوالے کرتے، تو جذبہ ایمانی ہوتا ہے. ان کی عادات کیسی تھی؟ لاسٹ ٹائم آپ کی ان سے بات کب ہوئی تھی؟ ذرا پلیز ہم سے کچھ یادیں ان کی شیئر کیجیے گا. لاسٹ ٹائم میری بات ہوئی تھی، بقرعید پہ میرے پاس آیا تھا، تو ادھر میں دعا کرو کہ اگر مجھے شہید کا رتبہ مل جائے. میں کہا بیٹا ماں سے ایسی بات نہیں کرتے، اللہ تجھے زندگی دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچوں کو دیکھنا نصیب ہو، آپ کے سائے تلے پروان چڑھیں جیسے آپ ہمارے سائے کے نیچے پروان چڑھیں. تو کہتا بے شک امی آپ کو نہیں پتہ شہید کا کیا رتبہ. میں کہا بیٹا وہ حوصلہ کربلا والوں کا ہے، جو ان میں صبر ہے وہ ہم میں نہیں ہے. تو آپ میرے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ میں کہ آپ کو بہت کامیابیاں دے گا، جتنا تو فرما بردار ہے اللہ تعالیٰ تجھے زندگی دے. 14 اگست آنی، ساری رات نہ سونا، 7 بہنوں کو لگایا ہوا، چھت پہ جھنڈیاں، گھر میں اوپر سب سے بڑا میرا جھنڈا وہ لگا ہوا. واہ، یہ ان کا وطن سے محبت کا عالم تھا. جنون تھا، سب نے ہنسنا، پورا گھر ہی جھنڈیوں سے اس نے بھرا ہوا، پوری چھت جھنڈیوں سے بھری ہوئی. تو میں نے کہا سجاد اب تو سو جو. کہتا آپ کو نہیں پتہ آج 14 اگست ہے. میں نے نہیں سونا، میں جھنڈیاں 7 بہنوں کو لگایا ہوا، خود لگے ہوئے. تو دن میں بھی اس نے ترانے لگا کے بیٹھے رہنا، تو نہیں سونا. تو ایسا تھا، فرما بردار تھا. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کے بچے بھی اس کے جیسے فرما بردار نکلے. اچھا انکل یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ جتنی زبردست آپ نے پرورش کی ہے، جس طرح ماں جی نے بتایا کہ وہ تو دعا کرتے تھے شہادت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، بطور والد آپ نے ان کو کیسا پایا؟ پلیز ان کی کوئی یاد ہو شیئر کیجیے گا. اور ان کی جب شہادت ہوئی تو تب شادی ان کی ہو چکی تھی، بچے تھے ان کے؟ دیکھو جب وہ محاذ پر جا رہا تھا نا، تو ہم دعا کر رہے تھے کہ اللہ اسے کامیابی دے. تو صبح کی نماز کا ٹائم تھا. تو جب میں اختتام نماز کے قریب پہنچا تو مجھے فوراً ٹیلی فون آ گیا، کہتے جی آپ کا بیٹا گر گیا ہے، اس کے چوٹ لگ گئی. میں نے کہا چوٹ؟ آج کل چوٹ کہاں ہے؟ جب میں تفصیل سے پوچھنے لگا تو اس نے بند کر دیا. مجھے بتانا ہی یہ آگے بس پسند نہیں کیا کہ میں اس کو چاہوں تو باپ اس کا زیادہ دور ہو. تو پھر وہ ہم سے غائب ہی رکھا انہوں نے. پھر وہ لے گئے آگے یونٹ میں، تو وہاں جا کے انہوں نے غسل کفن کیا، غسل کرف کے ہر کے پھر ہمارے پاس پہنچایا. تو اس کی جو چوٹ والی جگہ تھی نا، وہ بالکل انہوں نے ڈھانپی ہوئی تھی. پتہ نہیں کیا چوٹ تھی، کیسی چوٹ تھی کہ جس کو دکھانا بھی مناسب نہیں تھا. میں نے کہا کہ کہتے نہیں وہ انہوں نے نا جلدی سے صندوق بند کر دیا. ان کا اعلیٰ افسر آیا میرے پاس، اس نے مجھے سلام کیا. میں نے کہا یہ سلام بھی اسی کی وجہ سے، اپنی سوٹی جو تھی میرے ہاتھ میں میں احترام کیا. بچے پھر تو کبھی بے ہوشی، کبھی ظاہری، کبھی بے ہوشی، کبھی ظاہری، رونے دھونے میں بس سارا وقت. اور ہم کبھی بھی کہہ سکتے تھے. آپ کے ایک بیٹے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں بیٹے آپ کے لیے دیے ہیں جو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ کا بیٹا ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا فخر ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یقیناً وہ شہید ہیں، اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی ہے. ایسے شہداء جو ہیں انہی کی لازوال قربانیوں کی بدولت آج ہم یہاں پر امن و آشتی کے ساتھ چین کی نیند سو رہے ہیں.